الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں جن پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ سوشل ورکر ہیں اور آپ مختلف سوشل سیکٹر میں کام بھی کر چکے ہیں، اور سوشل سیکٹر میں ہیں ملک شبریز احمد نائٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کی لائف کے بارے میں بات کریں گے، تعلیمی سفر کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ کیا خدمات سر انجام دے چکے ہیں اس حوالے سے ہم آج بات کرتے ہیں۔ تو آئیے ملک شبریز احمد نائٹ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم جی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھاک۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے، ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں جی۔ اچھا شبریز صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کن کن اداروں سے حاصل کی؟ اصل میں جو میری بنیادی تعلیم ہے وہ تحصیل لیاقت پور میں ہی رہی ہے، اور جو میں نے پوسٹ گریجویٹ کے لیے بہاولپور چلا گیا تھا، وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کی تھی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے، اور وہیں سے میں نے ماسٹر کمپلیٹ کر کے پھر اپنے آبائی گاؤں چلا آیا تھا جی۔ اپنے بیک گراؤنڈ تعارف کے حوالے سے بات کیجیے گا، اپنی فیملی کے بارے بتائیے گا۔ میرا جو بیسیکلی ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری تحصیل ہی ہمارے خاندان کو جانتی ہے۔ ملک عبد الکریم ارشد میرے نانا ابو، وہ ڈائریکٹر بہاولپور بورڈ رہ چکے تھے، اور حال ہی میں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہمارا ایسا ہے کہ ان کے چلے جانے سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ میرا اپنا بھی جو ایک پڑھی لکھی فیملی سے بلانگ ہے، نیج برادری سے ہمارا تعلق ہے جی۔ اچھا شبریز صاحب، آپ کی دن کی روٹین کیا ہے؟ کس طرح مصروفیت رہ جاتی ہے آپ کی دن کی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اصل میں جو میرا جو بیسک کام ہے وہ تو سوشل سیکٹر میں ہی ہے، اور ہمارا جو علاقے کے لیے ترجیح رہی ہے ہر ٹائم، کیونکہ صبح جیسے ہی ہوتی ہے تو ہر حوالے سے کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے کام کے سلسلے میں، تو ان ٹھیک ہے۔ کو کام کو لے کر ہی ہم پہلی ترجیح ہوتی ہے، پھر اگلے کام کی روٹین پہ چلتے ہیں ہم، جو ہمارا جو جاب کے اوپر جانا۔ خدمت خلق کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اصل میں جو میں ایک پڑھی لکھی خاندان سے میرا تعلق ہے، اور میرے جو نانا ابو تھے وہ میں سمجھتا ہوں علاقے کی خدمات ان کی مثالی رہی ہیں، اور ان کو دیکھ کے میرے اندر ان کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور ان کو مشن کو لے کے میں ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ میں جتنا ہو سکے علاقے کی خدمت کروں، اور لوگوں کو جو ان کا کام ہو ان کی خدمت کر سکوں میں۔ شبریز صاحب، آپ کے سوشل سیکٹر سے کتنا لوگوں کی خدمت کی جا چکی ہے؟ اصل میں میرا جو کام ہے سر، ہم نا پوری تحصیل میں ورکنگ کرتے رہتے ہیں، ہر حوالے سے ان کی ہماری خدمات ہیں کہ جہاں پہ بھی کسی کو ضرورت پڑی ہے نا، تو ہم آل اوور تحصیل میں ہی کام کرتے رہتے ہیں، ہر حوالے سے جو جہاں پہ بھی ہماری ضرورت ہو ہم وہاں پہنچتے ہیں تحصیل لیاقت پور میں۔ آنے والے دور میں آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں سر یہ ہے کہ ہمارا جو نا تقریباً کوئی 150 لوگ سے جو پڑھے لکھے نوجوان طبقہ ہے وہ ہم سے وابستہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حکومتی نمائندہ یا ہمارے جو سیاسی نمائندے ہیں، کسی نے آج تک ہمارے نوجوان طبقے کے لیے پڑھے لکھے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور میں ان کو لے کر ابھی ایک سلسلے میں کچھ کام کر رہے ہیں ای کامرس کے اوپر نا، ٹھیک ہے۔ تو جن سے نا پڑھے لکھے نوجوان کا جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہ ہو، اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے کام کریں، اور اسی پروجیکٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جو بیسک کام ہے ہمارا اب اس دور میں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر نا گھر بیٹھ کے ہی ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے تقریباً کوئی 25 سے 30 ہزار روپیہ مہینہ کما لے گا وہ، تو بیسک میرا کام اسی کے اوپر جاری ہے ابھی۔ شبریز صاحب، موجودہ دور میں عام لوگوں کے کس طرح کے مسائل پر آپ کا فوکس ہے کہ اس کو حل کیا جائے؟ یار اصل میں ہماری جو تحصیل میں نا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے، اور صحت کا مسئلہ ہے، اور میں تو انشاءاللہ کوشش تو میری پوری تحصیل میں ہے، لیکن اپنے علاقے کے لیے میرا جو مشن ہے ماڈل ولیج بنانے کا وہ میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے رہوں گا، اور ہمارے پاس غربت کی انتہا ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے پاس کوئی جاب ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ جاب کا تو یہی نکالا ہے کہ جی ان کے لیے پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر میری ہائر مینجمنٹ سے بھی بات چیت جاری ہے، اور ٹریننگ بہت جلد ہم سٹارٹ کروا رہے ہیں ان کی، تو میری صحت کے حوالے سے بھی کوشش رہتی ہے اپنے علاقے میں، اور تعلیم کا تو میرا مشن ہے کہ ہمارا ہر بچہ انشاءاللہ اسکول میں ہوگا، اور آپ یقین کریں آپ میرے علاقے میں چلے جائیں،
آپ کو کوئی بچہ گھر سے فیئر فری نہیں ملے گا، وہ اسکول میں ملے گا. اور اس کے اوپر زبردست. میری بڑی کوشش ہے کہ تعلیم کے اوپر میرا بڑا فوکس ہے. اچھا جناب، غریبوں کی خدمت کر کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے. میری بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام جب آتا ہوں نا، مجھے دل سے سکون ملتا ہے. اور میں نے نا کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جب بھی کوئی کام کے سلسلے میں آیا ہے. اور جہاں تک بھی میرا زور لگتا ہے میں نے زور لگا کے ان کا کام کیا ہے، اور اپنی پرسنل جیب خرچ سے میں نے ان کا کام کروایا ہے، جو بھی میرے پاس کوئی کام کے سلسلے میں آتا ہے. تو زبردست. آپ نے تعلیم اور صحت کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ہر حوالے سے میری کوشش ہے. ریسنٹلی بھی میرا ایک انٹرنیشنل ڈونر سے رابطہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں نا کہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ابھی 150 لوگوں کے لیے نا ہینڈ پمپ کا میں نے ان سے لیا ہے کانٹریکٹ. ٹھیک ہے. تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ نا ہمارے علاقے میں 150 نل کا یونین کونسل امین آباد کے لیے. زبردست. تو اس سلسلے میں تعلیم اور صحت کے لیے بھی ہر ممکنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے میں اپنے علاقے کی تعلیم اور صحت کو پروموٹ کروں، اور جتنا ہو ان کو فائدہ ملے اس سلسلے میں. انسان کی خدمت کے جذبے کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ یار میرا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بنایا اسی لیے ہے کہ اگر عبادت کے لیے دیکھیں جائے تو فرشتے کم نہیں تھے. تو میرا تو ہر اس نوجوان پڑھے لکھے کو کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اس کو خدمت خلق سمجھ کے اور نیکی سمجھ کے آپ کریں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سب سے بڑا عظیم صدقہ ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جو جتنے بھی نوجوان طبقہ ہے وہ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، کہ جو آپ کے پاس کنیکٹڈ ہیں لوگ یا جو بھی آپ سے کوئی کام کے سلسلے میں آتا ہے تو آپ ان کا تعاون کریں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اگر میں حکومت پاکستان کی بات کروں تو پاکستان سوشل سیکٹر کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ اصل میں یہ پہلے اس کا رجحان بہت اچھا تھا. اس سے جو ہمارا نچلا طبقہ ہے کافی مستفید بھی ہو رہا تھا. ریسنٹلی اس گورنمنٹ میں بھی اتنا اس کو سوشل سیکٹر کو پروموٹ ہی نہیں کیا جا رہا، اور یہ پچھلے نواز دور سے ہی جو سوشل سیکٹر ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے. تو اس سے فائدہ تو بہت ہوتا ہے لیکن اب گورنمنٹ سے اس کو پروموٹ نہیں ہو رہا یہ سسٹم. تو ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ اس کو آگے آنے دیں تاکہ اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے سوشل سیکٹر سے. جو ہمارا نچلا طبقہ ہے یہ ساؤتھ پنجاب، اس میں بڑا کنٹریبیوٹ ہوتا ہے سوشل سیکٹر کا، لیکن گورنمنٹ کی وجہ سے اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. تو ہمیں جو وہ خدمات ہیں وہ نہیں مل رہی گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو. اچھا شبریز صاحب، آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ میری تو یہی مقصد ہے کہ میں جتنا ہو سکے عوام کی خدمت کروں، اور خالق خدا کو خوش کرنا میری سب سے بڑی یہ خوابی ہے. ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں؟ جی ادب سے تو مجھے اتنا نہیں ہے لگاؤ، لیکن شوق سے میں سریکی پوئٹری ذرا بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. اچھا جی صحیح. اخبار پڑھتے ہیں آپ؟ اخبار کبھی کبھار، لیکن سوشل میڈیا کا بس اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تو وہ تو جو اخبار سسٹم ہے وہ تو چلا گیا ہے. اچھا، دوسرا شاعری آپ سریکی پڑھتے ہیں، کوئی شعر سنانا چاہیں گے؟ ہاں اس کے اوپر مجھے جو ابھی یاد آ رہا ہے وہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. جی. اس میں شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے کہ یہ بہوں دکھ دیندا ہے رب سکھ دے وی، ہاتھ چاہ کھڑنا مجبور جو ہاں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. جویں دھکے دھوڑے ڈے شاکر، ہاتھ چاہ کھڑنا مجبور جو ہاں. واہ واہ. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے سیاسی حوالے سے اگر بات کریں تو؟ اصل میں نا شخصی سیاست کے اوپر شوق رکھتا ہوں. میں ابھی فی الحال جو کنیکٹڈ ہوں وہ میں سمجھتا ہوں مودو مبین عالم صاحب اس وقت حلقے میں بہت پاپولر ہیں. اچھا، وہ حلقے میں وہ کام کر رہے ہیں مبین صاحب؟ ورکنگ تو ابھی جاری ہے لیکن گورنمنٹ کو ظاہر ہے فنڈات کا مسئلہ آ رہا ہے، لیکن وہ ایکٹیو بہت ہیں مودم صاحب. ان کی کنٹریبیوشن ٹھیک جا رہی ہے گورنمنٹ علاقے میں، وہ ٹھیک جا رہے ہیں. آپ موجودہ سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں اتنا مجھے شوق نہیں ہے سیاست میں ان ہونے کا، نہ میں نے کبھی انٹرسٹ لیا ہے. ایک وقتی طور پر آپ جیسے ایک ذی شعور بندہ لیتا ہے اس حد تک تو ہے، لیکن زیادہ شوق نہیں رکھتے سیاست اگر میں سے. آل پاکستان نائچ برادری کی بات کروں، خالد محمود صاحب کی، نائچ صاحب کی، تو ان کی لیڈرشپ میں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی جو سردار ملک خالد محمود نائچ صاحب ہیں جی. ہماری برادری کے چیف بھی ہیں وہ، اور وہ ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ علاقے میں جو جہاں پہ بھی نیچ بیٹھا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہر حوالے سے. جتنی ان کی خدمات ہے وہ نیچ برادری میں اپنی سرو کرتے ہیں. زبردست. آخر میں سننے والوں کو اپنے علاقے کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی میں تو یہی پیغام ہے کہ جو میرے نانا ابو کا مشن تھا انشاءاللہ ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور جتنی ہوگا ہم ہر ممکن اپنے علاقے کے لیے کوشش کریں گے.
جو میرے نانا ابو کا مشن تھا اسی کو آگے بڑھا کے اس پہ ہی عمل پیرا رہیں گے انشاءاللہ۔ زبردست، بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔